بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسکلس ٹو لرن فار آل ہیومنس. جی یہ مندرجہ ذیل وہ اسکلز ہیں کہ جو تمام ہیومن بینگس میں، تمام لوگوں میں، چاہے وہ مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں، ان میں یہ اسکلز ہونی چاہیے اف دے وانٹ ٹو لیو پراسپیرس لائف. ان میں نمبر 1 پہ ہے انویسٹنگ. تو ہر شخص میں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے تو اپنی انکم کا اسے کم از کم 20 سے 25% تک سیو کرنا چاہیے، کم از کم. تو یہ جو بچائی ہوئی رقم ہے اس کو دوبارہ انویسٹ کرنا چاہیے. اب اس کو انویسٹ کہاں پہ کرنا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز خرید سکتے ہیں، آپ ریئل اسٹیٹ میں کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، یا اپنے بزنس مین ہے تو وہ اپنے بزنس میں ری انویسٹ کر سکتا ہے، یا آپ نے اور کہاں پہ اپنی رقم کو انویسٹ کرنا ہے کہ آپ کا فیوچر سیکیور ہو. اور یہ اسکل آپ میں ہونی چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ ہے افیکٹو ہیبٹس بلڈنگ. آپ میں ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہونی چاہیے، آپ میں ایسی ہیبٹس اپنے آپ میں ڈیولپ کریں کہ جو آپ کو بینیفٹ دیں، جو آپ کو بوسٹ اپ کریں، جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں، اور جو بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو کوئٹ کریں. اور نئی عادات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے مختلف ریسرچز ہیں کہ کچھ ریسرچز ہیں اس کے مطابق آپ 22 دن تک اس کام کو کنٹینیوسلی اپنی ول پاور کو سٹرونگ کرتے ہوئے کریں تو وہ ہیبٹ آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی بیڈ ہیبٹ کوئٹ کرنی ہے تو 22 دن تک جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کریں اپنے ول پاور کی بیس پہ. تو 22 دنوں کے اندر اندر وہ جو بیڈ ہیبٹ ہے وہ آپ کی شخصیت سے وینش آؤٹ ہو جائے گی. تو کچھ ریسرچز کے مطابق یہ ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہے. اس کے بعد آ جائیں منی مینجمنٹ. تو منی مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو آپ نے کیسے مینج کرنا ہے، کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. جو میجر نیڈس ہیں، پرائمری نیڈس ہیں، ان پہ پہلے خرچ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سیونگز کرنی ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو یہ منی مینجمنٹ سے متعلقہ مختلف کورسز ہوتے ہیں. آپ وہ کورسز یوٹیوب سے یا کسی اور فورم سے سن لیں، پڑھ لیں تو منی مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہ اسکل بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد آ جائیں میڈیٹیٹنگ. میڈیٹیٹنگ مینس مراقبہ. تو یہ مختلف سوسائٹیز میں، کلچرز میں ڈفرینٹ انداز سے ہوتا ہے، مختلف مذاہب میں ہوتا ہے. تو یہ آپ کی جو مینٹل پیسفلنس ہے اور آپ کی جو باڈی ریلیکسیشن میں اور مزید آپ میں جو ہے وہ کوالٹیز کریٹ کرنے میں اور آپ کے مسلس کو ریلیکس کرنے میں یہ ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد آ جائیں ایموشنل کنٹرول. آپ کو اپنے آپ پہ ایموشنل کنٹرول ہونا چاہیے. آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے. اٹ مینس کہ آپ جب آپ کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے، کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں. خوشی کے لمحات میں آپ اوور ایکسائٹیڈ تو نہیں ہو جاتے. تو مختلف سچویشن میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. دس از کالڈ ایموشنل کنٹرول اور ایموشنل انٹیلیجنس. اس کے بعد آ جائیں لسننگ مور. لسننگ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے بیکاز کہ جو لرننگ پروسیس ہے اس میں جب آپ غور سے کسی چیز کو سنتے ہیں تو وہ چیز پھر آپ کے ذہن کی میموری میں آ جاتی ہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. چیزوں کو سمجھنے میں جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد آ جائیں سوشل سکلز. سوشل سکلز سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ہے، آپ کا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، اور آپ کی جو سوشلائزیشن ہے وہ کیسی ہے، آپ کس حد تک سوشل جینیس ہیں.
اور لوگوں میں مکس اپ ہونے کی کوالٹی، فرینڈس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے ورک پلیس پہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں سوشل سکلز میں آتی ہیں. تو جو ریلیشنز ہیں ان کو مینٹین کیسے کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں سوشل سکلز میں آتی ہیں، اور دس از موسٹ امپورٹنٹ. اس کے بعد آ جائیں سیلف ریفلیکشن. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انالائز کریں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کا کریکٹر کیا ہے، آپ میں کتنی سکلز ہیں، کن چیزوں میں آپ پیچھے ہیں، کن چیزوں کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا انالیسس کرتے رہنا چاہیے، اور جب انالیسس کریں گے تو دین یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو امپروو یور سیلف. جن چیزوں میں آپ ویک ہیں ان چیزوں کو بہتر کریں، جو چیزیں آپ میں نہیں ہیں اور ہونی چاہیے تو ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں. جی نیکسٹ ہے بیسک اکاؤنٹنگ. بنیادی حساب کتاب جو ہے یہ کرنا آنا چاہیے بیسک لیول کا، تو روزمرہ معاملات میں جن کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد آ جائیں انکوسٹیٹو تھنکنگ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو شوڈ بی کیوریس، آپ کو متجسس ہونا چاہیے، ریسرچ اورینٹڈ مائنڈ ہونا چاہیے، اور آپ کے ذہن میں کوشچنز آنے چاہیے، اور دائیں بائیں سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہسٹری میں جو کچھ ہوا ہے، یونیورس سے متعلقہ، اور دائیں بائیں کا ماحول، رویے، ان سے متعلقہ جو ہے وہ کوشچنز ریز ہونے چاہیے. آپ ریسرچ کریں، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ میں ایک یعنی کیوریس ہونا چاہیے آپ کو. تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو آبزرو کریں. جب آپ آبزرو کریں گے تو آپ کے ذہن میں جو سوال ابھرتے ہیں ان کا جواب ملے گا، تو پھر آپ کی جو ایک تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہوگی. لانگ ٹرم پلاننگ. آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں تو اس میں اپنی ایجوکیشن سے متعلقہ، اپنی کیریئر سے متعلقہ، اپنے فائنینشیل پلانز ہیں ان سے متعلقہ، تو لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے دیٹ از نیسیسری. جی نیکسٹ ہے ہیلتھ کوکنگ، ہیلدی کوکنگ. جی ہیلدی کوکنگ جو ہے یہ آنی چاہیے. جنرلی پاکستانی سوسائٹی میں گھروں میں خواتین کوکنگ کرتی ہیں، بٹ اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے پوری دنیا میں 205 کنٹریز ہیں جو اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، اور آبادی اس ٹائم پوری دنیا کی 8 ارب ہے. تو پوری دنیا میں زیادہ کوکس انسان ہیں، یعنی آدمی ہیں، میل ہیں، میل زیادہ کوکس ہیں. تو چاہے آپ میل ہوں یا فیمیل ہوں تو ہیلدی کوکنگ کرنی آنی چاہیے، بیکاز کہ جو ہیلدی کوکنگ ہے وہ ایسی ڈائٹ آپ کی صحت کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے آتی ہے. ہیومن سائیکالوجی. ہیومن سائیکالوجی جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. لوگوں کی مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں، مختلف تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں، تو لوگوں کو پڑھنا آنا چاہیے، ان کو سمجھنا آنا چاہیے. لوگوں کی کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، کس بندے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس بندے کی کیا نیچر ہے، اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے، کون کرمنل مائنڈیڈ ہے. اور یہ اس چیز کو ہیومن سائیکالوجی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ میں ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کے بعد آ جائیں مارشل آرٹس. جی مارشل آرٹس جو ہے اس کا آغاز جاپان سے ہوا تھا، اس کے بعد پھر کوریا اور چائنا، انہوں نے اس کا سٹارٹ اپ لیا تھا، اور یہ لیا تھا سیلف ڈیفنس کے لیے. تو اس میں جوڈو، کراٹے، کنڈو یہ آتا ہے، اور یہ ورلڈ وائڈ جو ہے ہر شخص جو ہے، خاص طور پہ خواتین جو ہیں،
ان کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، مارشل آرٹس کی ٹریننگ لینی چاہیے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے، اور اسی طرح جو میل حضرات ہیں ان کو بھی لینی چاہیے۔ تو اس سے آپ کی باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور باقی آپ اپنا سیلف ڈیفenس بھی کر سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہے سیکنڈ لینگویج۔ آپ اپنی جو مدر ٹنگ ہے اس کے علاوہ کم از کم ایک زبان اور سیکھیں۔ تو زبان ایک اور جب سیکھتے ہیں، ایک سے زائد زبانیں سیکھتے ہیں، تو آپ میں کوالٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں، اور اس کا آپ کی شخصیت پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ تو میکسیمم جتنی لینگویجز سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں، بٹ ایٹ لیسٹ اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ، مدر لینگویج کے علاوہ کوئی سیکنڈ لینگویج بھی سیکھیں۔ جی اس کے بعد لاسٹ اسکل ہے والنٹیئرنگ، یعنی آپ کوشش کریں کہ سوسائٹی میں دائیں بائیں مختلف کاموں میں اپنی مرضی سے انوالو ہوں، بغیر اس کا ریوارڈ لیے، بغیر پیسے لیے، مرضی سے فری میں کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر دیں۔ تو یہ اسکل جو ہے یہ آپ کے لیے پرسنلی اور سوسائٹی کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ جی تو یہ اسکلز تھیں جو جتنے ہیومنس ہیں، ہیومن بینگس ہیں، ان میں ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔